السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا و دستگیر ہے، غوث اعظم، غوث نواز ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، شفیع للمذنبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر گزشتہ کئی ایک خطبہ جمعہ کے اندر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید سورہ فتح اس کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے صحابہ کے لیے تقوی کو لازم کر دیا۔ وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے بہت زیادہ حقدار اور اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عزیز بھائیو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں اور ہوں گی بھی انشاءاللہ۔ کسی شخص کے ایمان کی گواہی، کسی شخص کے کلمے کی گواہی اس کے گھر والے دیتے ہیں، اس کے اہل محلہ دیتے ہیں، اس کے دوست و احباب اس کے اسلام کی، ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی عظمت کے، ان لوگوں کے مقام کے کیا کہنے ہیں، جن کا ایمان کسی مولوی، کسی پیر، کسی ذاکر، کسی بڑے چھوٹے کی گواہی کا محتاج نہیں۔ جن کے ایمان کی گواہی دنیا میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی عظمت صحابہ پر، لیکن میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو کتاب عظمت صحابہ پر ہے وہ رب نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، اور اس قرآن میں رب نے کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ رب نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں پسند کیا، محبوب بنا دیا۔ صرف بنایا نہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کی تزئین و آرائش صحابہ کے دلوں میں۔ کیا ایسی خوبی تھی صحابہ کے اندر، کیا ایسی صفات تھی صحابہ کی، کیا ایسا وصف تھا کہ رب نے
ہر کوئی ایمان کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن سبحان اللہ رب کہتا میں نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں مزین کر دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے، جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کو رکھنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کے رکھنے کی جو جگہ اور ٹھکانہ ہے، چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی قیمتی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی، اور رب نے ایمان قیمتی کو رکھنے کے لیے کن دلوں کا انتخاب کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا رب ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات پہ ایک نظر ڈالی، نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور ساری کائنات کے دلوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ، سب سے صاف ستھرا جو دل پایا، فرمایا وہ رب نے میں محمد کا دل پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ دل، سب سے پاکیزہ دل، سب سے عظمت والا دل پایا تو کس کا پایا؟ فی قلوب محمد، رب نے میں محمد کے دل کو پایا اور پھر میرے دل کا انتخاب کر کے میرے دل پہ اپنی نبوت اور رسالت کو اتارا، اور فرمایا اس کے بعد رب نے پھر اہل کائنات کے دلوں میں جھانکا، اہل کائنات کے دلوں کو دیکھا، میرے دل کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے پاکیزہ، جو سب سے عظیم دل تھے، فرمایا وہ صحابہ کے دل تھے۔ صحابہ کو میرے وزیر مقرر کیا اور میرے دین کی سربلندی کے لیے ان کو لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ساری کائنات کی روحیں بن چکی ہیں اور ان ساری روحوں میں سب سے زیادہ دل کس کا پاکیزہ ہے؟ نبی کریم کا، اور اس کے بعد صحابہ کا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری کائنات میں نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ پاکیزہ دل ہیں تو کن کے ہیں؟ اسی لیے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا فمن سبس، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، رب کی بھی لعنت و پھٹکار، فرشتوں کی بھی لعنت و پھٹکار، ساری کائنات کے لوگوں کی لعنتیں ان لوگوں پہ پڑیں گی، کن پہ؟ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا رب ان سے محبت کرے گا، جس کے دل میں میرے صحابہ کی نفرت، رب ان سے نفرت کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صحابہ سے صرف مومن محبت کرے گا اور صحابہ سے بغض کون کرے گا؟ منافق۔ اور آپ پڑھیں قرآن مجید کی آیت محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی خوبی کیا ہے، ان کا وصف کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غصہ، ایک ہوتی ہے محبت۔ میرے رب نے صحابہ کا غصہ بھی اپنے کنٹرول میں رکھا کہ یہ ایسا غصہ نہ کریں کہ ان کا غصہ ان کے ایمان کو نقصان پہنچائے، اور صحابہ کے دلوں میں جو محبت رکھی اس محبت کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا کہ میرا صحابی کہیں محبت میں آ کے اپنے ایمان کو خراب نہ کر لے۔ سمجھیں کس طرح رب نے غصہ رکھا، صحابہ کے دل میں غصہ اس حد تک ہے، اس حد تک کنٹرول رکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک شخص کو نیچے گرایا، کافر ہے، علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کی گردن کو کاٹنے لگے ہیں۔ جب گردن کو کاٹنے لگے، کاٹنے کیوں لگے ہیں؟ یہ اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، اسلامی تعلیمات کا دشمن ہے۔ گردن کاٹنے لگے، اس نے آگے سے تھوک دیا، فوری غصے کو کنٹرول کر کے کہا کہ جا پلٹ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اب غصہ مجھے تجھ پر اس لیے آئے گا کہ تو نے مجھ پر تھوکا ہے، ایسا غصہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ رب نے ایسا غصہ کنٹرول کیا۔ دو لوگ ہیں، ایک مسلم ہے ایک کافر ہے۔ مسلمان صحابی نے کافر صحابی کے باپ کو قتل کر دیا،
صحابی وہ بھی صحابی، اب دونوں آمنے سامنے ہیں، ایک باپ کا قاتل ہے، اب باپ کے قاتل کے گلے مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی محمد کا صحابی، میں بھی محمد کا صحابی، دل میں یہ تصور تک نہیں ہے کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، یہ سوچ تک نہیں ہے کہ اس نے، آپ دیکھیں اکرمہ بن ابی جہل نے جب کلمہ پڑھا، کیا کسی صحابی کو اس لیے للکارا کہ تم نے کیا موعظ و معاذ کو کہا کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے غصے پہ بھی کنٹرول کیا اور ان کی محبت پر بھی۔ محبت باپ سے بڑی ہے، بیوی سے بڑی ہے، بچوں سے بڑی ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، باپ کی محبت اپنی جگہ، مدینے کی دروازوں سے داخل ہونے لگا، بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہا رک جا، تیری محبت اتنی غالب نہیں کہ نبی کی محبت کو پیچھے چھوڑ دوں، آج میری تلوار سے تو نہیں بچ سکتا۔ نبی نے کہا عبداللہ جانے دو۔ محبت رب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، اور اس کے ساتھی کیسے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کے جو ساتھی ہیں، والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، کافروں پہ۔ جنگ بدر میں جب قیدی ہوئے، عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی اجازت دے میں اپنے ماموں کی گردن اتارتا ہوں۔ جنگ لگی ہوئی ہے، اشداء علی الکفار، ابو بکر کا بیٹا سامنے آیا، اس نے جب کلمہ پڑھ لیا، کہا ابو جان آپ بارہا میری تلوار کی زد میں آئے، فقط اس لیے چھوڑ دیا کہ تو میرا باپ ہے۔ ابو بکر نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، اشداء علی الکفار، اللہ کی قسم تو اپنے باپ کی زد، باپ کی تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا، یہ بھول جاتا تو میرا بیٹا ہے، نبی کا دشمن سمجھ کے تیری کھوپڑی۔ اشداء علی الکفار، مصعب بن عمیر کے بھائی کو جکڑا جا رہا ہے، رسیوں سے باندھا جا رہا ہے، پاس سے مصعب بن عمیر گزرے، حقیقی بھائی ہے، باندھنے والے کلمے کے بھائی ہیں، قادرہ کس کے باندھ رہا ہے، اس کی اماں بڑی مالدار ہے، بڑے پیسے دے گی، اس نے پلٹ کے دیکھا مصعب تو یار میرا بھائی ہے، ایک ہی آنگن ویڑے میں کھیلتے رہے، ایک ہی باپ کا نطفہ، ایک ہی اماں کا دودھ پیا، ساری زندگی حیاتی کٹھے، ایک دوسرے کے لیے مرنے والے۔ کہا نہیں، اشداء علی الکفار کی تصویر یہ نہیں ہے، تو کلمے کا دشمن ہے، یہ کلمے کے بھائی ہیں، تو کلمے کو مٹانے آیا، یہ کلمے کو بچانے کے لیے آئے، تو نبی کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے آیا، یہ نبوت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آئے، میری محبت تیرے ساتھ نہیں بلکہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ابو بکر اور علی رحماء بینہم، ابو بکر اور علی روحم، جو کہہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اعلان کیا، سیدنا علی نے بیعت نہیں کی، ناراض، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر رحماء بینہم آپس میں بھائی نہ ہوتے، علی اپنی بھابھی کا نکاح سیدنا ابو بکر سے نہ کرتے، رحماء بینہم اگر سیدنا علی فاروق اعظم ایک دوسرے کے دل میں محبت نہ ہوتی، علی اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے نہ کرتے، رحماء بینہم سیدنا عثمان علی آپس میں بھائی اگر بھائی نہ ہوتے، سیدہ فاطمہ سے علی المرتضیٰ کا نکاح ہونے لگا، علی کے پاس خرچہ نہیں ہے، خبر ملی سیدنا عثمان کو، کہا ابو بکر عمر جاؤ علی سے کہو نکاح کی تیاری کرے، خرچہ برداشت کرے گا تو محمد کا دورہ دماد عثمان کرے گا۔ ابو بکر و علی بھائی رحماء بینہم کا معنی یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی بھائی، جب ان کا اختلاف ہوا، رومیوں نے خط لکھ کے سیدنا امیر معاویہ کو کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ اور علی کی آپس میں بن نہیں رہی، فوجی ہم دیں گے اور آپ علی المرتضیٰ پہ چڑھائی کرو۔ یہ خط کس کے پاس پہنچا؟ سیدنا، تاریخ کے الفاظ ہیں، یہ میرے ذاتی یا جذباتی نہیں، جواب لکھا ہے رومی کتا کہا اسے، کہا ہے رومی کتے، اگر تو نے علی کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت کی، سب سے پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا جو علی کے لشکر میں کھڑا ہو کے تیرا مقابلہ کرے گا۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، قرآن کہتا ہے ان کو دیکھو، تراہم اپنے نبی سے رب کہہ رہا ہے میرے پیغمبر دیکھیے، تراہم رکعا، ان کے رکوع، ان کے سجود، راتوں کو اٹھنا جاگنا، مسلوں پہ سواری کرنا، دن کو گھوڑوں کی پشتوں پہ، راتوں کو مسلوں پہ سوار،
آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ مانگتے کیا ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، روپیہ پیسہ، عزت، جاہ و وقار، پروٹوکول؟ فرمایا نہیں نہیں، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا۔ علی مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی کسی حالت میں۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز پڑھوں، آپ نماز پڑھیں، وقت کا محدث و مفکر نماز پڑھے، اس کے سجدے پہ، اس کے رکوع پہ میں آپ شک کر سکتے ہیں کہ لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانا نہ ہو۔ رب کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، میں صحابہ کی نمازوں کے، رکوعوں کے، سجدوں کی گواہی دیتا ہوں، فقط یہ رب کی رضا کے طلبگار ہے۔ سیماہم، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے دل منور ہوئے اور دلوں کی چمک چہروں سے واضح ہو رہی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہرے دیکھنے سے رب یاد آ جاتا ہے۔ ان کے چہروں پہ نظر پڑے، بھلے رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو، چہرے کی چمک اتنی ہے کہ دیکھنے والے کے دل میں اسلام گھر کر جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت صرف قرآن نے بیان نہیں کی، جن کی عظمت صرف محمد کریم نے بیان نہیں کی، ان کی عظمت کے ڈنکے تو تورات و انجیل میں پہلے ہی بج چکے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، رب نے قرآن مجید میں کہا جیسے جٹ زمیندار زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس پہ 3 ٹائم آتے ہیں، دانہ بو سب سے مشکل، دانے کے بعد وہ کومپل کے بعد وہ ایک پودے کی شکل اختیار کرتا، اس کے بعد ایک مضبوط تنا آور جو بھی چیز ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا جب فصل تیار ہو جاتی ہے، یعجب الزراع، جو کسان ہوتا ہے دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ کل تک ایک دانہ تھا، زمین تھی، اس میں پھینکا تھا، علم نہیں تھا کیا ہوگا کیا نکلے گا، لیکن جب فصل لہلہا اٹھتی ہے جٹ زمیندار دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ پہ 3 دور آئے، قرآن مجید نے اہل علم نے لکھے 3 دور۔ ایک وہ دور جیسے دانہ مشکل حالات میں، ایک صحابہ مکی دور میں مارے کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، نظر بندیاں، جکڑ بندیاں، کبھی شیب ابی طالب ہے، کبھی خباب و خبیب سولیوں کی زد میں، کبھی پتھریلے نکیلے پتھروں پہ گھسیٹا پیٹا جا رہا ہے، یہ چیزیں انہوں نے برداشت کی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ایک دور ہے مدنی دور، مدنی دور ایک وہ ایک ہے فتح مکہ سے پہلے کا دور، وہ اور ہے جب فتح مکہ ہوئی اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح آ رہی ہے، کہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا کی خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ ان خوشخبریوں پہ اطرار ہی رہے بلکہ خوش ہو رہے ہیں، اپنے رب کا شکر کر رہے ہیں۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ان کی یہ کیفیت دیکھ کے جیسے جٹ زمیندار اپنی فصل کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی کا آخری وقت ہے، صحابہ مصلی پہ ہیں، ابو بکر مصلی امامت پہ ہے، فجر کا وقت ہے، نبی نے حجرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، دیکھا ابو بکر کی قیادت میں امامت میں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابی کہتا نبی کا چہرہ یوں لہلہا اٹھا جیسے قرآن مجید کا ورق کھلا ہوا ہے، نبی کا چہرہ چمک رہا۔ کیوں؟ رب کہتا ہے کہ آج نبی خوش ہے، اللہ جس مقصد کے لیے تو نے بھیجا تھا آج مقصد پورا ہوا، الحمدللہ دین غالب ہوا، جزیرہ عرب میں دین غالب ہو گیا۔ ابو بکر مصلی پہ، صحابہ پیچھے، نبی کا چہرہ خوش ہے، لیکن لیغیظ بہم الکفار، جن کے دلوں میں کفر ہے وہ صحابہ سے، ان کے دلوں میں صحابہ کا کیا ہے؟ بغض ہے۔ کل بھی جن کے دل میں کفر تھا وہ صحابہ سے جلتے تھے، آج بھی جن کے دلوں میں کفر ہے وہ صحابہ سے جلتے ہیں۔ کل بھی جو اسلام کا حقیقی معنوں میں دشمن تھا، بھلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا لیکن وہ کل بھی صحابہ کا دشمن تھا۔ وہ کبھی نبی کی ازواج پہ حملہ کرتا، کبھی نبی کے اصحاب پہ حملہ کرتا۔ اللہ کہتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، کافر جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، اور رب کا وعدہ ہے
میرے پیغمبر انہوں نے تیری نبوت کی تائید کا، صداقت کا، تیرا دست و بازو بننے کا حق ادا کر دیا، اب میرا ان سے وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ اللہ کہتے میرا ان سے وعدہ ہے، ابو بکر سے وعدہ، عمر سے وعدہ، عثمان و علی سے وعدہ، طلحہ زبیر صحابہ سے وعدہ۔ اللہ کس بات کا؟ لہم مغفرۃ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ کس نے معاف کر دیا ہے؟ کن کو معاف کر دیا ہے؟ او بھئی قرآن ہے صحابہ مغفور ہیں، قرآن ہے صحابہ مفلحون ہیں، قرآن ہے صحابہ متقون ہیں، سارے متقی ہیں۔ قرآن نے صحابہ کو مغفور کر دیا۔ اب جو کہے کہ کسی صحابی کے ایمان میں شک کرے، پہلا شک اس نے کس چیز پہ کیا؟ قرآن مجید پہ کیا۔ بولو تو صحیح، کس پہ کیا؟ قرآن مجید پہ کیا، وحی الہیہ پہ کیا۔ اور وحی الہی کون سی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس وحی میں شک۔ اور جب وحی کا جب سورہ بقرہ شروع ہوئی، رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کلام میں کوئی شک۔ قرآن مجید آپ کھول لیں، ایک پہلا ورقہ اس کا دوسرا صفحہ کھولیں، پہلی طرف کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کا دوسرا صفحہ کریں گے، صفحے کی جو پہلی آیت لکھی ہے وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میرے نبی کے صحابہ ہدایت یافتہ ہے، صرف ہدایت یافتہ نہیں، ایسی ہدایت لے کے گئے فاولئک ھم المفلحون، سارے صحابہ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، فلاح یہ ہے جو بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، وہ کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، وہ کامیاب ہے، کامران ہے۔ رب نے کہا میرے نبی کے صحابہ کامیاب، کامران۔ یہ عزت، یہ وقار، یہ مرتبہ کیوں ملا؟ عزیز بھائیو، ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ذرا مشکل حالات کیا آ جائیں، ہم اللہ سے دور، رسول سے دور، مسجد سے دور، اسلام سے دور، نہ جانے کون کون سے غلط دروازے کھٹکھٹا کے اپنی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں۔ صحابہ کو یہ عزت ملی، وقار ملا، اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، میں ان پہ راضی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اتنی بڑی کون سی قربانیاں تھی؟ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں، نبی کے صحابہ غریب، کمزور، نادار اللہ کے نبی کے پاس آئے، چہرہ اترا ہوا، حال پریشان، اس لیے کہ مال نہیں، دولت نہیں، نہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ امیر صحابہ ہیں، رب نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، آپ اعلان جہاد کرتے ہیں، وہ کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ آقا ہمارے دل کی حسرت، آرزو اور طلب یہ ہے ہمارے پاس بھی مال ہو، لیکن ہے نہیں، ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے، لیکن ہم پریشان اس لیے ہیں، اللہ صحابہ والی پریشانی ہمیں بھی لگا دے۔ آمین نہیں کہنا کہ لگ نہ جائے تو ہیں جی چپ کر کے جی میں کرونا وائرس تھی تو اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں آقا ہم پریشان ہیں۔ میرے صحابہ کیوں پریشان ہو؟ پریشان اس لیے ہیں یہ خرچ کر 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 کے نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی کلیہ بتاؤ کہ نیکیوں میں ہم ان کے ہم پلہ بن جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا بات سنو، جب تم نے فرض نماز پڑھنی ہے تو 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ پھر 33 مرتبہ، پھر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل۔ تم یہ ورد وظیفہ شروع کر دو، تمہاری نیکیوں کا مقابلہ وہ کر سکیں گے۔ خبر تگڑے صحابہ نے بھی مل گئی، یہ تو ہم سے آگے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ یہ پھر غریب نادار صحابہ آئے، اللہ کے پیغمبر یہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ دیکھیں سوچ کتنی کیا ہے، طلب کیا ہے کہ جنت میں ہم سب سے اونچے ہوں۔
नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया मेरे सहाबा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता करता है। अब रब ने उनको नवाजा है, मैं कुछ कर सकता, लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता सहाबी के पास खाने के लिए हो ना हो, घर में राशन हो ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके जहन में हराम की सोच, हराम का तसव्वुर, हराम का ख्याल। मैंने पहले भी वाक़या सुनाया, फिर सुना देता हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सफ़र कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, एक शख्स को देखा बकरियां चरा रहा है। ये बैठे अपना दस्तरखान लगाया, अरब की गर्मी पूरी हिद्दत और शिद्दत में। बकरियों के चरवाहे को कहा इधर आओ भाई, आप भी खाना खा लो, हमारी दुकान पे तो रोटी आ जाए, को गा के बैठा होगा तो पीछे रख दो कि तेनू ना खिलानी पै जाए। उसको नहीं जानते, कहते हैं इसको बुलाओ। बुलाया, कहा आओ भाई हमारे साथ आप भी खाना। उसने कहा मेरा रोज़ा है, बकरियां चरा रहा है, नफली रोज़ा रखा हुआ है। अरे हम तो फर्जी रोज़े छोड़ देते हैं, बकरियां चरा रहा है, रेगिस्तान गर्मी का मेरा रोज़ा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अच्छा, उसका ईमान चेक करने और परखने के लिए कहा कि अच्छा इस तरह करो, नौती सामला, एक बकरी हमें बेच दो, हम तुझे पैसे देते हैं और इसका गोश्त भी तुझे देंगे। उसने कहा ए अब्दुल्ला बिन उमर इन्नहा लैसत ली बिगनम, मैं इन बकरियों का मालिक, गनम सय्यदी, मैं तो नौकर हूँ, मैं इन बकरियों का मालिक, मैं कैसे बकरी दे सकता हूँ। आज कितने ही ऐसे नौजवान दुकानों पे काम करते हैं, रब ने नहीं अपनी दी, उसकी मर्जी, दुकान पे काम करते हैं, जो ही दुकान का मालिक काम गया, मस्जिद गया, नमाज पढ़ने गया, पीछे इन्होंने अपने हाथ की सफाई दिखा दी और सारी जिंदगी इस हराम की वजह से ये लोगों के दुकानों पे नौकरियां करते हैं। जो मालिक है वो ईमानदार है, एतमाद करता है, रब उसे नवाजते देते चले जाते हैं, बेईमानों की कभी पूरी पड़ी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा ओ भाई तुझे गोश्त भी देते हैं, पैसे भी देंगे, एक बकरी बेच दे। अपने मालिक को कहना अकला हो ज़ेब, मैं बकरियां चरा रहा था, भेड़िया आया बकरी उठा के ले गया, तेरा मालिक कौन सा देख रहा है। जब ये बात सुनी तो फौरी कहने लगा अब्दुल्ला बिन उमर आईन अल्लाह, अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठाया, कहा आईन अल्लाह, आईन अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर जमीन का मालिक नहीं देख रहा, जिस मालिक के सामने कल मैंने पेश होना है, जो आसमानों पे मौजूद है, बता वो देख रहा है या नहीं देख रहा, कल उस मालिक को क्या जवाब दूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह बड़े मुतासर हुए, अपने काम चले गए, वापस पलटे। देखो जब नीयतें साफ होती हैं, जहाँ ईमानदारियाँ होती हैं, फिर अल्लाह कैसे रंग लगाता है, कैसे नवाजता है, कैसे बरकतें और इज्जतें देता है। अब्दुल्ला बिन उमर वापस आए, मदीना में इसके मालिक के पास पहुंचे, कहने लगे ये मैं तेरी सारी बकरियों का जो रेवड़ है ये खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा जी आप खरीदना चाहते हो तो मैं दे देता हूँ। कहा नहीं नहीं, सिर्फ रेवड़ बकरियों का नहीं खरीदना, बकरियों का चरवाहा भी मैंने खरीदना है, ये जो तेरा नौकर गुलाम है। उसने कहा जी खरीद ले। गुलाम को भी उसको खरीद लिया, बकरियों को भी खरीद लिया। खरीदने के बाद कहा ए दिल में रब का डर रखने वाले, आज के बाद ये बकरियां तेरी हैं और तू आज़ाद है, जा अल्लाह तुझे बरकत दे। जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ अल्लाह बरकतें भी देता है, और जहाँ बेईमानियाँ होती हैं, 6 महीने एक दुकान पे काम किया, उधर चोरियां की, उधर बेईमानियां की, जूते खाए, फिर अगली दुकान पे अपनी गलती नहीं माननी, उसकी गिबतें, उसकी चुगलियां, बल्कि कहना मैं तो बड़ा डीलन का बेताज बादशाह हूँ, तू मुझे रख ले, देख मैं इसकी कैसे बंद कराता दुकान, और तेरी किस्मत के खोटे तू जलील होगा, क्योंकि बेईमानों की कभी इज्जत होती। बात ये कर रहा था, सहाबा की ये खूबी थी, पैसा है नहीं, ईमानदारी उनके दिल पे डेरे जमाए हुए हैं, वो ईमान की मशक करते थे और हमेशा अपने रब से डरते थे। अकीदा आखिरत हमेशा मुस्तहज़र, हर पल हर दम दिल में रब का खौफ। अगर मर्दों को देखो तो ये अंदाज है, औरतों को देखो,
ہمارے یہاں تو کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بڑا بیمار ہو جائے، کہتے ہیں فلاں دربار پہ، فلاں مزار پہ، فلاں سرکار پہ بچہ جم کے پورا نہیں ہوتا، اتنے تویز اس کو ڈال دیتے ہیں، اتنا بچے کا وزن نہیں جتنا تویزوں کا وزن ہوتا ہے، اور کوئی درگاہ اور کوئی مزار اور کوئی سرکار نہیں چھوڑتے۔ اس کو تو شفا اللہ نے دینی ہے، ایمان کا بیڑا غرق کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ بیماریوں میں بھی کتنے مضبوط۔ ایک عورت آئی، بڑا معروف واقعہ صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں۔ کیا کہا؟ میرے لیے؟ بولنا نہیں تسی، کبھی کبھی بول لیا کرو یار۔ میرے لیے کس بات کی؟ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں، عورت ہوں۔ نبی کریم نے کیا کہا کہ ابو بکر جاؤ تو لے آئے، تویز لے کے دے گل پوا دے، اس کو دھاگا دم کر دے، چھلا کڑا منکا دے دے۔ یہ کہا؟ نہیں، کہا اللہ کی بندی اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے گی، نبوت والی زبان تجھے ضمانت و گارنٹی دیتی ہے، میرا رب اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے تجھے جنت دے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں آوازار ہوں، میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے جنت ملتی ہے، دنیا تو کہتے ہی اسے ہیں جو دکھوں کا گھر ہے، ہمیشہ دکھ آنے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے کی جگہ آگے ہے، آقا میں صبر کروں گی، لیکن ایک گزارش ہے، ایک دعا میرے لیے کر دے۔ کیا؟ میں عورت ہوں، جا رہی ہوتی ہوں کسی بازار میں، گلی میں، محلے میں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بیماری پہ صبر کر لوں گی، تکلیف برداشت کر لوں گی۔ آقا ایک تکلیف برداشت نہیں ہوتی کہ میں بے پرد ہو جاؤں، میرے چہرے سے پردہ ہٹ جائے، یہ میں برداشت۔ آقا میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ آج سکولوں میں، کالجوں میں مخلوط تعلیم، بیٹیاں، لڑکیاں، لڑکے بیٹھے ہیں مخلوط تعلیم، پھر کہتے ہیں یہ مسائل ہیں۔ بازاروں میں جو مسائل، گھروں میں جو مسائل، اس نے کہا اللہ کے نبی بیماری جتنی بھی ہوگی میں صبر کروں گی، آپ نے کہہ دیا رب جنت دے گا، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے کبھی بے پرد نہ کرے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ اس کو کبھی بے پرد۔ عطا بن نبی ربا کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بازار میں جا رہا تھا، عبداللہ بن عباس نے کہا عطا رک جا، میں رک گیا، کہا دیکھ وہ سیاہ فام عورت پردے میں آ رہی ہے، اس عورت کو عام نہ سمجھنا، یہ جنتی عورت ہے۔ اور کس نے کہا؟ نبی کریم نے کہا چل دنیا میں رہی ہے یہ جنتی عورت۔ یہ جنت کس بات پہ ملی بھائی؟ بیماری آئی لیکن دامن توحید کو نہیں چھوڑا، پریشانی آئی رب سے بیگانہ نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا کہ کہیں جا کے طویل دھاگے گنڈ، آج کیا ہے بیٹا نہیں ہوا تو کتنے مزاروں درباروں کی خاک چھانی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، نہ عزت نہ آبرو نہ وقار، سب کچھ چھن جاتا ہے فقط کس چکر میں کہ بیٹا مل جائے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ کاش قرآن مجید پڑھا ہوتا کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات کس کی ہے، عزت اور ذلت کے فیصلے آسمان پہ ہیں، رزق کے فیصلے آسمان میں ہیں، رشتے آسمان پہ بنتے ہیں زمین پہ نہیں بنتے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے حاصل پھر بھی نہیں ہوتی، ایمان بھی گیا، مال بھی گئی، عزت بھی گیا، وقار بھی گیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی خوبی، جو جس طرح کا بھی وقت ہو، جس طرح کے حالات میں ہوں، انہوں نے کبھی اپنے رب کے احکامات کو پسے پشت ڈالا۔ آج دیکھ لیں آپ پٹ رہے ہیں، جو موجود حکومت ہے وہ کہتی ہے ہمارا قصور ہی کو نہیں، یہ تو پچھلے مہنگائی کر کے گئے، پچھلے کہتے ہیں ان کا قصور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر پچھلوں نے ایمانداری کی ہوتی تو ہم پریشان۔ یہ جو آ گئے ہیں اگر یہ ایمانداری سے، دیانتداری سے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے دل میں عوام کا درد لے کے جیتے تو آج عوام پریشان۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے پیغمبر کے بعد، رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ ابو بکر کے خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ کے باہر ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمہ میں ایک بڑھی عورت رہتی تھی،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاہ و جلال کے مالک، عزت و وقار کے مالک، نبی سے بات کریں، ان کی بات سن کے نبی بعد میں بولیں رب ان کی بات، ان کی رائے کو لے کے قرآن نازل کر دے۔ اتنی عظیم شخصیت۔ اور آپ نے سن رکھا کہ ابھی دنیا میں پیغمبر نے کہا عمر تیرا محل جنت میں بن چکا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت۔ فجر کی نماز سے پہلے، ہم تو اٹھتے ہی 9 بجے ہیں نا، فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے، تہجد پڑھتے، اور اس کے بعد مدینہ کے ساتھ ایک بڑھیا عورت ایک خیمے میں رہتی، جا کے اس کے خیمے کی صفائی کرتے، اس کے لیے پانی بھرتے، جو اس کی ضرورت ہوتی دیتے، اور آ کے نماز پڑھتے۔ نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، عمر رضی اللہ عنہ اپنی اسی روٹین پر گئے، لیکن دیکھا خیمے کی صفائی، پانی بھرا ہوا ہے، جو کام ہے سب ہو چکا ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن پریشان کہ یہ کون سا شخص ہے جو مجھ سے بھی زیادہ سبقت لے گیا ہے۔ اگلے دن جا کے پہلے ہی وہاں بیٹھ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق آئے، خلیفۃ المسلمین آئے، وقت کے حکمران آئے، وہ شخصیت آئے جس کے بارے میں کہا کہ لوگوں محمد کریم پر جس نے بھی احسان کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں سب کے احسانات کے بدلے جھکا دیے ہیں۔ ابو بکر صدیق تیرے احسان اتنے ہیں کہ محمد نہیں، محمد کا رب بھی اس کے بدلے دے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیٹھے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کون شخص ہے۔ یوں کر کے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، چہرے کو چھپایا ہوا ہے، جا کے صفائی کی۔ ہم تو کسی کو کچھ چیز دے نا، ساتھ ہی 2-3 تصویریں لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ مار کا مال دیا ہے، فلاں بندے کے گھر ایک ٹکیا صابن کی دیا ہے۔ چہرے کو چھپایا ہے، صفائی کی، جانے لگے۔ حضرت عمر آگے سے بھاگ کے کہا رک جاؤ، کون ہو؟ خاموش۔ آگے ہو کے دیکھا، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق یہ ہیں۔ یہ کہ صحابہ کو حکمرانی اگر ملی، یہ نہیں کہ اپنے رب کو بھول گئے، لوگوں کا درد دل سے نکل گیا۔ سیدنا عمر کے بارے میں آتا جب یہ خلیفہ بنے، باہر سے ایک قبیلے کے لوگ آئے کسی کام کے لیے، مدینے سے باہر انہوں نے خیمہ لگا دیا، ایک عورت بچہ پیدا ہونے والا ہے، امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، کسی کی جرت نہیں اونچی آواز سے بات کرے۔ رات کا وقت ہے، امیر المومنین مدینہ طیبہ کی صرف گلیوں میں نہیں، باہر بھی اپنی رعایا کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھا ایک خیمے سے آواز آ رہی ہے، قریب گئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ مرد نے کہا کہ میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، درد تکلیف۔ واپس پلٹے، امیر المومنین واپس پلٹے، گھر میں آئے، ساتھ لیا کس کو؟ اپنی بیوی سیدہ فاطمہ کا جگر گوشہ علی کی بیٹی کو ساتھ لیا، امیر المومنین ساتھ لے گئے۔ بچہ پیدا ہوا، وہ باہر نکلی، کہا ان کو مبارک دے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا دیا ہے۔ خوش ہوئے۔ جب دن ہوا دیکھا رات جو یہ ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین عمر تھا۔ بھائیو دعا کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور اللہ ہمیں بھی دے۔ ہم گالیاں نکالتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار صرف گالیوں کی مشین ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کو عزت اس لیے ملی، مقام اس لیے ملا، غریبی میں، امیری میں، فقیری میں، ہر حال میں ان کے دل اللہ کی محبت، خوف اور فکر آخرت سے لبریز۔ ہمہ وقت وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں کہیں کسی وجہ سے اللہ پکڑ نہ لے۔ ایک ہی آرزو، ایک ہی سوچ تھی کہ جب تک زندہ رہیں اللہ ہم سے دین کا، دین کے غلبے کا، اسلام کی سر بلندی کا، نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا میں پہنچانے کا اور غلبے کا کام لے لے۔ ان کی سوچ یہ تھی، اس کے لیے انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹوایا، بچوں کو قربان کیا، بیویوں کو چھوڑا، میدانوں میں نکلے۔ ایک ماں کے اگر ایک ہی میدان میں کسی نے کہا اماں تیرا بھائی کٹ چکا ہے، وہ اس نے کہا مسئلہ نہیں، کہا تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا، تیرا شوہر، 4 رشتے ایک ہی میدان میں رب کو پیارے ہو چکے۔ اس نے کہا یہ نہ بتا، یہ بتا میرے نبی کیسے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی خیر و عافیت سے، رب نے اسلام کو، مسلمانوں کو فتح دی۔ کہا کل مصیبت بعدک جلن، نبی زندہ ہیں، کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں پریشانی۔ اللہ ہمیں آج نبی کے دین کو زندہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ
اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن، ترجمہ قرآن اور دین اسلام پڑھانے کی توفیق دے۔ اس وقت بہت بڑی یلغار یہ ہے کہ دنیا سے کسی طرح اسلام کا نام مٹایا جائے، الہات کو لایا جائے اور دنیا سے اسلام کی جو حقیقی روح ہے اسے ختم کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس حقیقی روح کو زندہ رکھنے کے لیے محنت، کوششیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا اللہ۔